ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انفق علی، اے انسان تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا، تو خرچ نہیں کرے گا تو تیرے اوپر بھی خرچ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر صبح، یہ صرف شعبان رمضان کسی خاص مہینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر دن ہر صبح جب انسان اٹھتا ہے تو آسمان سے دو فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ دعا دیتا ہے، دوسرا فرشتہ بد دعا دیتا ہے۔ کیا فرماتا ہے پہلا فرشتہ؟ کہتا ہے کہ یا اللہ، جو تیرے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اسے اس کا بہترین بدلہ عطا کر۔ اللہم اعط منفقا، یا اللہ تو دے دے منفقا، خرچ کرنے والے کو، خلفا، اس کا بدلہ۔ اور دوسرا فرشتہ بدعا کرتا ہے، اللہم اعط ممسکا تلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو ہلاک و برباد کر دے۔ کتنی بڑی بدعا ہے، کتنی بڑی وعید ہے میرے بھائیو۔ نفلی کاموں کے اوپر ایسی وعیدیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ واحد وہ نفلی عمل ہے کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں اتری ہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کے رکھ لیا ہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال کو وہ خرچ نہیں کر رہا ہے اس کے راستے۔ کتنی بڑی وعید ہے میرے۔ سورۃ الحدید کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، تو چند وجوہات کی بنا پر دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسان جو تیرے پاس مال ہے یہ تیرا نہیں ہے، یہ مال میرا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جو کچھ تیرے پاس ہے مستخلفین فیہ، تجھے اس کا خلیفہ بنایا گیا، پہلے کسی اور کے پاس تھا، اس کا ٹائم پورا ہوا دنیا کے اندر، وہ چلا گیا، تیرے پاس آ گیا وہ مال، اور ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ تو اپنا ٹائم پورا کر کے چلا جائے گا، کسی اور کے پاس یہ مال چلا جائے گا، تو کوئی اور اس مال کا خلیفہ بن جائے گا، تو یہ مال تیرا نہیں ہے، لہٰذا اس مال کو خرچ کر۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کے اندر جتنا بھی کچھ ہے وہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ انسان کا کیا ہے؟ انسان کا تو کچھ بھی نہیں ہے، انسان کی تو اپنی جان بھی اس کی نہیں ہے، وہ تو اپنے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ جب یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جب مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو پھر ہم نے خرچ بھی اس کی مرضی کے مطابق کرنا ہے، اور جب ہم اس کی مرضی کے مطابق خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں ہمیں نفع بھی دیں گے اور کامیابی بھی دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا مال ہو، زیادہ ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اپنی توفیق کے مطابق خرچ کریں، ضروری نہیں ہے کہ زیادہ مال خرچ کریں۔ ایک سریے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ صحابہ کرام اپنی توفیق کے مطابق مال لائیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مال لاتے گئے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اعلان فرمایا، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے 100 اونٹ دیے، پھر کھڑے ہو گئے 100 اونٹ دیے، یہاں تک کہ 700 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیے۔ ایک صحابی آئے، ایک چلو برابر کھجور اٹھائے اور شرما رہے تھے کہ میرے پاس تو بہت کم مال ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں قبول کریں گے یا نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو دیکھا تو آگے بڑھے، اس سے وہ کھجور لیے اور کھجور کے ڈھیر کے اوپر ڈال دیے اور فرمایا کہ یہ میں نے ان کے اوپر تب ڈالے تاکہ اس کے اندر بھی اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈالے، کیونکہ اس صحابی کا اخلاص تھا۔ تو میرے بھائیو، ضروری نہیں ہے کہ ہم زیادہ مال خرچ کریں۔ شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے، آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں مال خرچ کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے، اور کوشش کریں کہ جو بقایا جات ہوں، زکوٰۃ کی صورت میں ہوں یا کسی اور صورت میں ہوں،
انہیں مکمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک سکون کے ساتھ آپ گزار سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر گزار سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔